Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear students. I'm your English teacher from Government Middle School, Vangam. It's class 5th, subject English. As you know, we are reading a poem. Half of it we read yesterday, and the rest we are going to read today. It's page number 43. Your Old Father William. It's written by Lewis Carroll, and this poem has been taken from a famous novel, Alice in Wonderland. Lewis Carroll was an English writer, mathematician and photographer. जैसा आप जानते हैं कि हमने इसका आधा हिस्सा कल पढ़ा है, तो आज हम बाकी का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. It is stanza, fourth stanza. In my youth, said the sage as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple. By the use of this ointment, 1 shilling the box, allow me to sell you a couple. ये जो poem है, basically it's a conversation between a priest and a young man. तो ये एक दूसरे को, ये यंग मैन जो है ये क्वेश्चन पूछता है इस प्रीस्ट को जिनका नाम है विलियम फादर. तो हम देखते हैं फोर्थ स्टेंजा में ये क्या इनसे पूछ रहा है. इसको ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इन्होंने थर्ड स्टेंजा में ओल्ड मैन जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फोर्थ स्टेंजा में विलियम फादर इसको जवाब दे रही है. इसको बोल रहे हैं कि जब मैं इन माई यूथ, जब मैं छोटा था, तो इसको अपने ग्रे लॉक्स, हम हेयर को बोलते हैं, बालों के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, कि इसको वो सारा कुछ वो बचपन याद आ रहा है. इसके अपने बालों पे नज़र पड़ रही है कि जो इसके ग्रे हेयर है, कि मतलब इसको अपना बुढ़ापा याद आ रहा है. ये बोल रहे हैं कि मैंने बचपन में क्या किया है, आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल. मैंने फ्लेक्सिबल अपने सारे जो लिम्स, जो मेरे जॉइंट्स हैं, जो मेरे लिम्स हैं, जो मेरे आर्म्स, लेग्स, ये सब कुछ क्या है, फ्लेक्सिबल, कि मतलब कि आराम से बेंड हो सकते हैं, नरम है. वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऑइंटमेंट यूज़ करता था, एक मरहम यूज़ करता था. ऑइंटमेंट इट्स अ ऑयली सब्सटेंस दैट इज़ रब्ड ऑन द स्किन. मरहम जिसको हम बोलते हैं, मैं पहले से ये वो ऑइंटमेंट ले रहा था, यूज़ कर रहा था, मालिश कर रहा था अपने बाजू पे, अपने लेग्स पे, इसलिए मुझे ये फ्लेक्सिबल रही है. 1 shilling द बॉक्स, ये बोल रहे हैं कि वो तब वो जो मैं दवाई ऑइंटमेंट यूज़ कर रहा था, वो एक बॉक्स आता था, एक डिब्बा 1 shilling में आता था. शिलिंग एक्चुअली इट वाज अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉइन. ये एक यूके ब्रिटिश की पहले ज़माने की एक करेंसी होती थी, कॉइन, या तो इस कशर पे वन तम पोस तथ ज़मानस मज ओसमुत ब्रिटिशन ये 12 पोस अमुक कीमत. 1 shilling गए 12 पोस, मतलब ये मैं 12 पोसन ओस ये मतलब अख डब. ये उस ज़माने में ब्रिटिश की कॉइन है शिलिंग. एलो मी टू सेल यू ए कपल. इसको बोल रहे हैं कि आपको अगर चाहिए आप भी ले लो, ये कुछ 2 आप भी ले लो. ये जो ऑइंटमेंट के डिब्बे हैं ये सस्ते में हैं, तो आप भी ये रख लो. ये इसको यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहा है जो ये फादर विलियम है. ये इस यंग मैन को ये ऑइंटमेंट लेने के लिए कोशिश कर रहा था कि ये मुझसे ये ख़रीदे. टर्न योर पेज टू 44 पेज नंबर. You are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything tougher than suet. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do it? ये जो 5th स्टेंजा है, ये यंग मैन इसको क्वेश्चन फिर से कर रहा है कि आपकी एज हो गई है, कि आप बूढ़े हो चुके हो, तो ये आप सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हो. ये जो आपके जाज हैं, ये जो आपके जबड़े हैं, मतलब आपके दांत जो हैं, ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं.
کہ آپ مطلب سویٹ ہم ایک یہ مطلب چربی جو گوشت کے ساتھ چربی ہوتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کھا سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ وہ والا مطلب میٹ میں سے وہ والا حصہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے ٹف، اس سے ہارڈ آپ کچھ نہیں چبا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے جاز بہت کمزور پڑ گئے ہیں، آپ کے دانت کمزور ہو گئے ہیں. Yet to finish it the goose with the bones and the beak, pray how did you manage to do it? حالانکہ آپ نے کھایا ہے، آپ نے ایک ساتھ میں ایک گوس آپ نے اس کو ختم کیا ہے بونز کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ بھی، وہ ہڈیوں کے کو لے کے وہ کھایا ہے، اس کی چونچ تک آپ نے کھائی ہے. ایک گوس ہم ایسے ہنس یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ أنٛز چھِ وَنان، اَتَن ہٮ۪کو أسۍ تَتھ بطُخ تہِ ؤنِتھ. گوس ویسے ہم ہنس کو بولتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے کہ مطلب آپ نے وہ ایک ساتھ میں سب کچھ کھایا ہے، بٹ آپ یہ سب کچھ کیسے مینیج کر رہے ہو، کیسے آپ چبا سکتے ہو کہ اتنا ہارڈ جو آپ کھاتے ہو، مطلب بونز وہ جو بہت ہارڈ ہوتے ہیں، آپ یہ سب کچھ ہاؤ ڈو یو مینیج ٹو ڈو اٹ، آپ سب کچھ یہ کیسا مینیج کرتے ہو، مطلب آپ یہ سب کچھ کیسے کھا سکتے ہیں. In my youth, said his father, I took to the law and argued each case with my wife, and the muscular strength which I gave to my jaw has lasted the rest of my life. جو سکستھ سٹنزا میں ہے، فادر ولیم اس کو رپلائی دے رہا ہے، اس کے سوال کا جواب دے رہا ہے. بول رہے ہیں کہ جب اس کی جوانی تھی تو وہ اپنی وائف کے ساتھ آرگیو کرتا تھا، مطلب کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ لڑتا تھا ہر کیس میں، ہر بات کو لے کے آرگیومنٹ ہوتے تھے ان کے میاں بیوی کے درمیان، کیونکہ میں لڑتے آئی ٹک ٹو دا لا، مطلب کہ اپنی وائف کے ساتھ آرگیو کرتے کرتے اس کو جو مسکولر اسٹرنگتھ ہے تو یہ اس سے مطلب اس کی اسٹرنگتھ آ گئی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں تو ہمیں بہت انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے اپنے یہاں پہ یہ کہا کہ جو اپنی اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس کی وائف جو ہے وہ بہت آرگیو کرتی تھی اس کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو بہت مسکولر اسٹرنگتھ آئی، اس کے مسلز میں بہت اسٹرنگتھ آئی تھی، تو جو اس کو ساری عمر وہ اسٹرنگتھ رہی. ہی لاسٹڈ دا ریسٹ آف مائی لائف، وہی اسٹرنگتھ اس نے کیا پوری زندگی استعمال کی، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے. جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہر چیز کی ایکسرسائز ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں بہت انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹس وائی اس کو وہ ساری زندگی وہ اسٹرنگتھ اس چیز سے ملی ہے، تو جو اس کو ساری زندگی اس کے ساتھ تھی وہ اسٹرنگتھ، مطلب اس کو اس وجہ سے اسٹرنگتھ آئی تھی. You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eyes was steady as ever, yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? یہ جو سیونتھ سٹنزا ہے، اس میں ینگ مین ولیم فادر سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بار بار اس کو بول رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آخری بار پوچھ رہا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے، آپ کی ایج ہو چکی ہے، اس ایج میں کوئی ہارڈلی کوئی مشکل سے اتنا سب کچھ مینیج کر سکتا ہے. یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں اس میں بھی ابھی مطلب مطلب یہ چینج نہیں، آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور نہیں ہوئی ہے یا آپ چینج نہیں ہوئے ہیں، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. تو اتنے آپ نے اتنا یہ بہت کلیور ہو گئے تو یہ کیسے آپ نے مینیج کیا ہے، مطلب ریگارڈنگ دس ایز اے سائن آف کلیورنیس دا ینگ مین ونڈرس ہاؤ فادر ولیم ہیز اچیوڈ دس فیٹ، مطلب کہ انہوں نے یہ کیسے حاصل کیا، اتنے کلیورنیس ان میں ہے یا اتنے یہ چالاک ہے، اس ایج میں بھی ان کو جو پاور آف ویژن ہے ان کو یہ کم نہیں ہوا ہے، تو یہ کیسے انہوں نے کیا. یہ اس کو لاسٹ کوشچن پوچھ رہا ہے. پھر کیا بول رہا ہے ولیم فادر، آئی ہیو آنسرڈ 3 questions اینڈ دیٹس انف، سیڈ دا فادر. ڈونٹ گیو یور سیلف ایئرس، ڈو یو تھنک آئی کین لسن آل ڈے ٹو سچ اسٹف، بی آف اور آئی ول کک یو ڈاؤن اسٹیئرس. یہاں پہ جو لاسٹ سٹنزا میں یہ فادر ولیم ان کو انکار کر رہے ہیں کہ میں آپ کے کوشچن کا جواب نہیں دے رہا، میں نے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے، وہ بہت ہیں، وہ کافی ہیں. آپ کو یہ اس کو وارننگ کر رہا ہے.
آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو زیادہ اوور اسمارٹ مت سمجھیے، آپ اپنے خود پہ اتنا پراؤڈ مت فیل کیجیے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں پورا دن آپ کی یہ بیوقوفی سنوں، یہ آپ کی یہ بیوقوف باتیں میں پورے دن سنتے رہوں؟ یا تو چپ ہو جاؤ یا میں آپ کو نیچے پھینک دوں گا۔ یہ بول آئی ول کک یو ڈاؤن اسٹیئرس، میں کک آپ کو مار کے آپ کو باہر پھینک دوں گا، نہیں تو آپ چپ ہو جاؤ یا تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ ان کو بار بار اتنے کوشچنز کیوں پوچھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ لیوائس کیرل کی جو پوئم تھی یہ ہمیں ختم ہو رہی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ ہم کوشچن کل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔